عشق میں، ان کی محبت میں زندگی گزار کر مر جائے گا، وہ بھی شہید ہوگا۔ جو شہید ہوگا وہ مرے گا نہیں بلکہ آپ پیار سے بولیے، وہ مرے گا نہیں بلکہ۔ تو جتنے حسینی ہیں سب مرتے ہیں، تو امام حسین کی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب ہوتی ہے تو پھر وہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ جب شہید ہوئے تو مرے نہیں۔ سمجھ میں آ گیا، یہ دنیا یہ تیری محبت ہے جس نے ہمیں جینے نہ دیا، یہ میرے آقا حسین کی محبت ہے جس نے ہمیں مرنے نہیں دیا۔ یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے کیا۔ ذرا جتنے لوگوں کے سینے میں امام حسین کی محبت ہے، بس ایمانداری سے ایک بات 10 منٹ کے لیے یہ سوچ کر کہ امام حسین ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن کی عظمت بچا کر پہنچانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا جا سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کے دیوانے پیچھے سے اٹھ کر ان کی محفل کو خوبصورت بنانے کے لیے، ان کی یاد کو خوبصورت بنانے کے لیے پیچھے سے آگے نہیں آ سکتے ہیں؟ آ جائیے۔ امام حسین کی محبت میں جتنی قدم چلیں گے، مولا آپ کی زندگی میں اتنی نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا۔ ماشاءاللہ سمٹ جائیے، ایسا لگے آپ لوگ بھی سمٹ جائیے، کرسیاں لیے دیے سمٹ جائیے، جو لوگ ہیں یہ آگے کرسیاں خالی ہے، ماشاءاللہ سمٹ جائیے، یہ سوچ کر کہ کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب ہر گھر میں ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب ہر گھر میں ہے حسین۔ میرے آقا امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، جانتے تھے نانا جان مدینہ میں رہوں گا میری جان بچ جائے گی، مدینہ میں رہوں گا میرا خاندان بچ جائے گا، مدینہ میں رہوں گا میرا جوان بچ جائے گا، مدینہ میں رہوں گا میرا گھر بار بچ جائے گا۔ نانا جان خاندان بچانا ہے تو مدینے میں رہنا ضروری ہے، اسلام بچانا ہے تو کربلا جانا ضروری ہے۔ نانا جان حسین کو خاندان پیارا نہیں، نانا جان کا اسلام پیارا ہے، نانا کی شریعت پیاری ہے، نانا کا دین پیارا ہے، نانا کا مذہب پیارا ہے۔ اور یہ کیوں نہیں ہو، یہ تو امام حسین کا حق تھا، یہ ایک وفادار وارث کا حق تھا، یہ ایک وفادار بیٹے کا حق تھا۔ لیکن میں بتانا چاہوں گا میدان کربلا میں 3 منظر سامنے رکھیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیے، لوگوں آپ کہو گے سلطان رضا وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی محبت ہے، وہ کون سا عشق ہے؟ بڑے سے بڑا بہادر اگر اس میدان میں ہوتا سینہ لرز جاتا، کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اللہ اللہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، سامنے 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 مقتل گاہ ہے، جو پکار کر کہہ رہا ہے حسین ابن علی آ جاؤ اب تیری ضرورت ہے، حسین ابن علی آ جاؤ اب تیری باری ہے۔ سامنے گھر والوں کے لاشیں پڑے ہیں، علی اکبر کا لاشا کہتا ہے بابا جان مجھے کفن کے ٹکڑے کب نصیب ہوں گے؟ علی اکبر کا لاشا کہتا ہے ابو جان اس گھوڑوں کی ٹاپ سے روتے ہوئے جسم کو کفن کا ٹکڑا کب ملے گا؟ چچا جان کی لاش پکار رہی ہے میرے بھتیجے کیا مجھے کفن کا ٹکڑا نہ ملے گا؟ ایک شخص تنہا محافظ حرم کھڑا ہے، لاشیں کہتی ہیں حسین ابن علی ہمیں کفن دو، خیمہ کہتا ہے حسین ابن علی ہمیں محافظ دو، اور میدان کربلا میں اسلام کہتا ہے حسین ابن علی ہمیں اپنے
اپنی شہادت دو. اب میں بتانا چاہوں گا, اب ذرا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو, سینے میں درد ہے, سینے میں محبت ہے, سینے میں عشق ہے. اگر آپ کے گھر میں بھی بہو بیٹیاں ہو, آپ کے سامنے بھی آپ کے گھر والوں کی لاشیں پڑی ہو, آج ایک لاشا گھر میں پڑ جائے تو لوگ مسجد جانا بھول جاتے ہیں. آج گھر میں ایک موت آ جائے تو لوگ عبادت ریاضت بھول جاتے ہیں. مگر واہ میرے آقا امام حسین, آپ کے صبر کو سلام. بیٹا, اے میرے بیٹے علی اکبر, آج دیکھو اسلام نہ ہوگا تو تیرے کفن کی بات کون کرے گا, اسلام نہ ہوگا تو تیرے جنازے کی عظمت کی بات کون کرے گا. اے میرے گھر کی فاطمہ خاتون, اگر اسلام نہ ہوگا تو پھر پردے کی عظمت کا اعلان کون کرے گا. اللہ اللہ. اب ذرا سا سوچئے, وہ خیمہ جس خیمے میں دو ایسی عورتیں بیٹھی ہیں جن کے صبر کی انتہا نہیں ہے, وہ حضرت شہربانو جن کے صبر کا کیا کہنا. دنیا میں بڑی سے بڑی بہادر عورت ہوتی اس مقام پہ کاپ جاتی. سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے, گود میں 6 ماہ کے اصغر کا لاشا پڑا ہے, سامنے شوہر سر پہ امامہ باندھ کر میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اب ذرا سا سوچو, اس مقام پہ کیا کوئی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دے. اب ذرا اس بہن کے جگر سے پوچھو جس بہن کے سامنے دو اس کے بیٹے کھڑے ہیں, دو بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں. اور اس خاتون زینب سے پوچھو جن کے سامنے بھتیجوں کی لاشیں پڑی ہیں. بھائی, تنہا محافظ حرم اور پاسبان اسلام سر پہ امامہ باندھ کر میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. بہن زینب, آخری سلام قبول کر لو. میری شہروانو, بس تیری محبت ہے میرے ساتھ ہے. میرے گھر والوں, حسین تو جا رہا ہے مگر صبر کا دامن نہ چھوڑنا. میں جانتا ہوں کہ حسین کے جانے کے بعد یہ خیمہ اجڑ جائے گا. حسین کے جانے کے بعد ان کی گھر کی عورتوں کے سروں سے دوپٹہ چھین لیا جائے گا. میں جانتا ہوں کہ میرے 6 ماہ کے اصغر کو کفن کا ایک ٹکڑا میسر نہ ہوگا. میں جانتا ہوں میرے گھر والوں کا کوئی پرشش اور غمخار نہیں ہوگا. لوگوں ذرا سا سوچو, ہم ہوتے تو کیا انہیں چھوڑ کر میدان کارزار میں جاتے, مگر وہ امام حسین تھے. خیمے سے نکل پڑے اور نکل کر کے رن میں پہنچے اور کہا, یزیدیوں یاد رکھنا امام حسین کی اس قربانی کو. زمین کربلا مچل رہی ہے, آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے, فرشتے حیرت میں ڈوبے ہیں. مالک و مولا حسین ابن علی اب تو اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ حضرت ایوب کا صبر یہ صدائیں دے رہا ہے. آج ایوب بھی ہوتے تو بار بار مولا سے دعائیں مانگتے, مگر یہ تیرے چہیتے نبی, پیارے نبی, محبوب پیغمبر کے نواسے ہیں جو وارث مصطفیٰ بن کر میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور زمانے کو بتلا دیا ہے, دنیا والوں یہ حسین ہے جو خاندان کا دانا تو گوارا کر سکتا ہے, خاندان لٹانا تو گوارا کر سکتا ہے, مگر اسلام کو آنچ آ جائے یہ حسین گوارا نہیں کر سکتا ہے. یہ حسین کی عظمت برداشت نہیں کر سکتی ہے. زمانے کی نگاہوں نے دیکھا میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھر کی عورتوں کے خیمے کو دیکھتے رہے, اپنے لاڈلوں کی لاشوں کو دیکھتے رہے, مگر میدان کربلا میں حق کی بقا کے لیے تلواریں بھی چلا رہے ہیں, تیرے بھی کھا رہے ہیں, پرچیاں بھی کھا رہے ہیں. میرے آقا امام حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں تو یزیدیوں سے پانی نہ مانگا ہے, گھر والوں سے ملنے کی مہلت نہ مانگی ہے,
علی اکبر کے لاشے کے قریب جانے کی مہلت نہ مانگی ہے. اگر مہلت مانگی ہے میرے آقا نے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنے کی مہلت مانگی. یزیدیوں حسین کو ایک سجدہ کر لینے دو. کیوں کہا؟ حسینی جانتے تھے کہ نماز کیا ہے. حسینی جانتے تھے نماز کی برکت کیا ہے. یزیدی جانتے تھے نماز کہتے کسے ہیں. یزیدیوں نے اجازت دے دی. اس میں بھی یزیدیوں کی بہت بڑی چال تھی. یزیدی جانتے تھے جب حسین سجدے میں ہوں گے تو پھر ہمیں ان کے اوپر وار کرنا آسان ہو جائے. مگر میرے